سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلیم ہی میں رہا۔ آمین۔ آج بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو کہ ہم داؤد کی زندگی میں سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ داؤد اور بتسبا کے تعلق سے ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو بارہا ڈسکس کیا جاتا ہے، آلدو کہ داؤد کی زندگی میں اور بھی کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس میں وہ کمزور پڑا، روحانی طور پر بہت کمزور ہو گیا، ویک پڑ گیا، لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایسا پوائنٹ ہے جس میں وہ ویک پڑتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ لوئسٹ پوائنٹ ہے اس کی زندگی میں۔ آج ہم اس پر غور کریں گے۔ اچھا، ٹیکسٹ کو میں ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایسا ہوا جب دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادم اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا۔ ہم نے لاسٹ جو چیپٹر کور کیا ہے اس میں دیکھا تھا کہ جو فتح تھی ابھی وہ مکمل فتح نہیں تھی۔ یہ جو امونیوں کے ساتھ جنگ تھی یہ ابھی مکمل طور پر اسرائیل نے نہیں جیتی تھی۔ آپ 10ویں چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے یوآب اور ابیشے جنگ کو لیڈ کرتے ہیں، اور جب مکمل فتح نہیں ملتی تو پھر داؤد شامل ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی ایک فیصلہ کن فتح جو ہے وہ نہیں ملی۔ اور پھر یہ ویٹ کرتے ہیں جو جنگوں کے لیے اس وقت اچھا موسم تھا۔ ابھی موسم کی بات ویسے کیوں آ گئی یہاں پہ؟ موسم کی بات اس لیے آ گئی کیونکہ جنگ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ لازم و ملزوم تھا، اپنی بچت کے لیے، اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ بہت ساری قومیں بہت ساری جنگیں کیا کرتی تھیں، لیکن سردیوں میں جنگ جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ بعض اوقات برف باری کی وجہ سے، بعض اوقات اور معاملات کی وجہ سے کھانے پینے کے لیے اتنا وافر نہیں تھا ہوتا، تو عموماً سردیوں میں کم جنگیں ہوا کرتی۔ جیسے ہی بہار کا آغاز ہوتا تھا، اچھا موسم ہوتا تھا، ہن کہندے سی آ جاؤ ہن لڑیے، تو بہار کے موسم میں جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اب چونکہ امونیوں پر ایک فیصلہ کن فتح اسرائیل نے نہیں پائی تھی، تو جب سردیاں گزرتی ہیں اور بہار کا موسم آتا ہے تو داؤد یوآب سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کے خلاف کیا کرنی چاہیے؟ جنگ کرنی چاہیے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ وہ سب اسرائیلیوں کو بھیجتا ہے، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلیم میں ہی رہا۔ 10ویں چیپٹر کے اینڈ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد کو جنگ میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ داؤد جنگ میں موجود ہو، یروشلیم میں نہ رکے، اور وہ جاتا ہے اور فتح بھی پاتا ہے۔ اور اس دفعہ بھی داؤد کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جنگ میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آسان الفاظ میں خدا اپنی مرضی داؤد پر ظاہر کر چکا ہے کہ اس کو جنگ میں موجود ہونا چاہیے۔ پچھلے چیپٹر سے یہ بات کلیئر ہے۔ داؤد وہاں پر موجود نہیں ہے جہاں پر خدا چاہتا تھا کہ وہ موجود ہو، اور جب آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ آپ موجود ہوں، اور آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر خدا نہیں چاہتا کہ آپ موجود ہوں، تو غلطی کے اور گناہ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ سارے اسرائیلی جنگ پہ گئے ہوئے ہیں۔ داؤد اگر ان کو لیڈ کر رہا ہوتا، ان کے درمیان موجود ہوتا، وہاں پر ہوتا، تو اس کا یہ والا گناہ کرنے کا چانس ختم ہو جاتا، کیونکہ وہاں پر تو اس کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا نا۔ اتنے تو ہن ویلا ہے تے چھت تے ٹہل ٹول رہا، اپنا ٹائم بسر کر رہے، تے تانوں پتہ ویلے دماغ سے تے بہت سارے خیال آ جاندے نے۔ کی خیال؟ فوج ساری جنگ تے گئی، پچھوں ویلا ہے، یہ تے گھر والے سارے جنگ کہہ رہے باہر گئے ہون، تو پچھوں بندہ گھر ویلا ہوئے نا تو 100 دے خیال پٹھے ذہن سے آندے نے۔ تو اس لیے موجودگی جو ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لوگوں کی آس پاس موجودگی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ابلیس نارملی چاہتا ہے کہ لوگ اکیلے ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ کرنے کا چانس اس وقت ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ آپ کو اکیلا کرتا ہے۔ یعنی تسی اگر فون
پڑھ کے سارے دے وچ بہ کے ویکھ رہے ہو ٹک ٹاک واٹ ایور جو بھی ہے, تو چانس کم ہے کہ آپ کچھ غلطی کریں گے. لیکن اگر فون پڑھ کے دوجے کمرے سے تر گئے ہو یا بسترے رضائی دے وچ لوک گئے ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب چانس بڑھ گیا ہے, اب ابلیس کو موقع مل رہا ہے, تسی ہن کلے ہو گئے ہو, ہن وہ تہاڈی زندگی 'چ اپنا کام کر سکتا ہے. آگے لکھا ہے, اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا, اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی, اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی. تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا, اور کسی نے کہا کیا وہ ایلام کی بیٹی بتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا, اور وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی, کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی. پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی, اور وہ عورت حاملہ ہو گئی. سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم کچھ باتیں اس معاملے کو لے کر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو بالکل اچانک ہو گیا. اگر آپ داؤد کی زندگی پر غور کریں تو تقریباً کتنی بیویوں کا ذکر کیا گیا داؤد کی؟ کتنے 99 تقریباً ایک جگہ پر اس کی 10 حرموں کا ذکر ہے, اور بعد والے لیٹر آن ہم واقعات میں پڑھیں گے, اور ایک جگہ پر اس کی مطلب ٹوٹل جو اس کی بیویوں کا ذکر ہے وہ 8 بیویوں کا ذکر ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ اس نے بہت ساری کی تھی. اس نے سلیمان کے بارے میں تو پراپر لکھا ہے نا کہ اس کی 700 بیویاں تھیں اور 300 ودیاں حرماں سی, 1000 دا نمبر دا پورا پتہ نہیں کی کردہ ہوئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ملٹیپل وائفز, ہم پہلے بھی اس بات کو پولیگمی جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ بیویاں کرنا, یہ ایک ایسا گناہ ہے, ایسی غلطی ہے جس کو اس وقت خدا نے ٹالریٹ کیا. لیکن یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا تھا, ظاہر کیا تھا کہ یہ خدا کے پلان میں کبھی بھی نہیں تھا. یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ شروع سے ایسا نہ تھا, بلکہ اس نے کیسے بنایا انسان کو؟ ایک مرد اور ایک عورت. اور کلام مقدس میں جس طرح ہم نے غلامی کی بات کی تھی کہ غلاموں کے لیے کوئی واضح رول نہیں لکھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے, لیکن تعلیم ایسی دی گئی جس سے غلامی ختم ہو گئی. اسی طرح جو پولیگمی ہے اس کے بارے میں واضح طور پر منع نہیں کیا گیا, وہ تو بعد میں یسوع مسیح نے آ کے کلیئر کیا اور ری ایٹریٹ کیا, یعنی دوبارہ سے اس حکم کو بیان کیا. اور میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ دوبارہ اب سختی کیوں کی گئی اور اس وقت سختی کیوں نہیں تھی, ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن شروع سے ہی خدا کا ڈیزائن تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت. لیکن اس چیز کو خدا ناپسند کرتا ہے, اس کے لیے خدا نے جس نے بھی ایک سے زیادہ شادی کی اس کی خاندانی زندگی کو ضرور لکھا ہے کہ اس کا کیا حال ہوا. آپ داؤد کی زندگی کو دیکھ لیں, خاندانی طور پر تباہ و برباد زندگی داؤد نے گزاری. اس کے بچے ایک دوسرے کو قتل کریں گے, ایک دوسرے کا ریپ کریں گے, اپنے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے, ہر برائی اس کے بچوں میں پائی جاتی. خاندانی طور پر انتہائی بری زندگی اس کے بچوں نے جی. پھر آپ سلیمان کی زندگی کو دیکھ لیں. سلیمان کے ویسے کتنے بچوں کا ذکر ہے کلام میں؟ داؤد تے پھر بھی کافی سارے کا ذکر ہے. سلیمان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو خاندانی طور پر اس کی زندگی بھی بابرکت نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو کہ سب سے امیر ہے اپنے زمانے میں, جو کہ انتہائی ذہین ہے, انتہائی تیز ہے, عقل مند ہے, حکمت رکھنے والا ہے. ایک دنیاوی طور پر ایک شخص کو اور کیا چاہیے؟ مطلب اس کے پاس پیسہ بھی بے شمار ہو اور اس کے پاس حکمت بھی خدا کی طرف سے اسپیشل ہو, بے شمار ہو, اور وہ بادشاہ بھی ہو, تو اس کو اور کیا چاہیے؟ لیکن زیادہ شادیوں نے اس کی زندگی کو بھی کیا کیا؟ برباد کیا. اور یہ 2 مثالیں نہیں ہیں, آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی. جس نے بھی زیادہ شادیاں کی ہیں ان کی خاندانی زندگی میں مسئلے ضرور آئے ہیں. اچھا, بے شک ابراہیم کو دیکھ لیں, وہ اسماعیل کے کیس میں, اور بھی آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. داؤد کا جو یہ جو شوق ہے, کیونکہ یہ شوق ہی ہوتا ہے. آپ جس طرح سلیمان ہے تو وہ یہ نہیں صرف کہہ سکتا کہ یار مینوں کو ویاہ ویو کرنے کا شوق کو نہیں گا, میں ایویں بس 1000 کر لیاں.
1000 بڑھیاں ایویں نہیں ہو جاتی ہیں. یہ اندر جو ایک خواہش پائی جاتی ہے، یہ جو لسٹ فل آپ کے اندر خواہشات ہیں جو کہ آپ کی بھرتی نہیں ہے کسی ایک سے، یہ رکنے کا نام نہیں لیتی. یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. داؤد نے ایک بیوی کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، 5ویں کی، 8 کا ذکر کیا گیا ہے، 10 ہر میں بھی تھی، اور بھی لکھا ہے کہ بہت ساری اس نے بیویاں کی ہیں، پتہ نہیں کتنی تھی، وی ڈونٹ نو. لیکن اس نے اتنی جو بیویاں کی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اس ایریے میں داؤد کمزور ہے. اپنی زندگی کے اس ایریے میں داؤد کیا ہے؟ کمزور ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ اس کی زندگی میں ایک بلٹ اپ ہونے والی چیز ہے. آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں اس نے ایک بیج بویا ہے اپنی زندگی میں خود ہی، اور وہ بیج کیا کر رہا ہے؟ اب جڑ پکڑ رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے، وہ بڑا درخت بنتا جا رہا ہے. لیکن داؤد اس کو روک نہیں رہا. داؤد نے اپنے آپ کو کہیں پہ بھی روکا. وہ اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکتا. شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ خواہش اس کی ختم ہو جائے گی یا مزید پروان چڑھے گی. تو یہ بات کہنا کہ اچانک سے داؤد کو بس نظر آ گیا اور داؤد سے گناہ ہو گیا، سو یہ اتنا اچانک نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا. اور یہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی سچ ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے جو ماضی میں اس بات کا شکار رہ چکے ہوں. یعنی اگر آپ تھوڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں مرد ہوتے ہوئے عورتوں میں، کچھ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، کچھ کا تو نارمل ہی ہوتا ہے نا، کچھ کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنی اس خواہش کو نہیں روکیں گے، اب خواہش کو روکنا کس طرح سے ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ تسی تھوڑے جے ٹھلے کریکٹر دے ہو اس معاملے سے. آپ کو فون آتا ہے، آپ جلدی سے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوستیاں بنا لیتے ہیں، ریلز، ٹک ٹاک، فلمیں، یہ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ اس طرح کے امیجز آپ کے سامنے آتے ہیں، رکتے ہیں، زوم کرتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں. اس طرح کے کام آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں، آپ اس کو خوراک دے رہے ہیں، اپنے اندر کی اس خواہش کو بڑھاوا دے رہے ہیں. وہ آپ سے گناہ کرائے گی ہی کرائے گی. ابھی بے شک آپ نے غلطی کی نہیں ہے، ابھی آپ اس طرح کے، ویسے تو خیر یہ بھی غلطی ہے، نئے عہد کے قانون کے مطابق یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جس نے بری نظر سے عورت کی طرف دیکھ لیا وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا. اب آپ بے شک سوچیں کہ جی میں نے بری نظر سے نہیں دیکھا، میں نے تو بس غور سے دیکھا ہے. تو یہ جو غور سے دیکھنا ہے یا بار بار دیکھنا ہے یا رک کے دیکھنا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا ہے، آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ شاید غلط نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی زندگی میں آپ سے گناہ کرائے گا ہی کرائے گا. یہ اس بچھو کی طرح جس کو آپ نے ایک بوتل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے لیکن مارا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بچھو جو ہے ایک دن نکلے گا باہر اور آپ کو ضرور ڈسے گا. ہاں اگر اس کو مار دیں گے. مارنا کیسے ہے؟ جب یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی تمام خواہشات کا. میں نے بتایا سب لوگوں کی خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی. بائبل میں سارے بندوں کی خواہشات اس طرح کا نہیں ہے کہ ہر بندے کو اس کے اندر ایک خواہش تھی عورت کو لے کر. کسی کے اندر دولت کی تھی، کسی کے اندر عورت کی تھی، کسی کو کوئی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی خواہشات جس طرف آپ کو کھینچتی ہیں یا آپ کا وہ ویک پوائنٹ رہا ہے، اگر آپ اس کو ماریں گے نہیں نا تو وہ آپ سے گناہ کرائے گا ہی کرائے گا. آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں وہ کرائے گا ہی. اور آپ لوگوں کو یاد بھی آ گئے ہوں گے اپنے سارے ایریاز جن میں آپ ویک ہیں اور آپ اس کو مارتے نہیں، تو وہ آپ سے غلطی کراتے ہی کراتے ہیں. سو داؤد کے اندر بھی ایک ویکنس ہے، اس کے اندر ایک ویک پوائنٹ ہے، اور عورتوں کو لے کر اس کی زندگی میں ایک ویک پوائنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار شادیاں بھی کرتا ہے، حر میں بھی رکھتا ہے. اور یہی ویک پوائنٹ داؤد سے سلیمان کی زندگی میں بھی ٹریول ہوگا. کیونکہ آلدو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس زمانے میں تو بادشاہ بہت ساری بیویاں کیا کرتے تھے، لیکن استثناء کی کتاب میں خاص طور پر خدا نے منع کیا تھا کہ جو بادشاہ تم پر ہوگا وہ اپنے لیے بہت سی بیویاں نہ کرے. بادشاہوں کو تو اسپیسیفکلی خدا نے منع کیا تھا کہ وہ بہت ساری بیویاں نہ کرے. سو داؤد کے اندر ایک خواہش ہے اور اس نے اس خواہش کو مارا نہیں ہے اور وہ بلٹ اپ ہوتی جا رہی ہے. اور وہ چھت پہ جاتا ہے شام کے وقت، اور آج بھی آپ اگر چھتوں پہ چڑھیں تو آپ کو ادھر ادھر نظر پڑ سکتی ہے
یہ تو انسان کو خود ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ورنہ دیکھنے کو تو آپ آج کل بھی بہت کچھ ایسا سوسائٹی میں غلط اچھا برا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ خود کو بچاتا ہے۔ داؤد یہ بھی کر سکتا تھا کہ اگر اس کی نظر پڑی ہے تو وہ کیا کرتا، چھت سے نیچے آ جاتا یا اس کو اگنور کر دیتا، لیکن وہ اگنور نہیں کرتا۔ وہ پتہ کراتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ یہ جو اوریا ہے یہ بیسیکلی یہودی نہیں تھا، یہ ہتی قوم سے تھا، لیکن یہ داؤد کی فوج میں ایک سورما تھا، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی ہے۔ اور اوریا اس وقت کہاں پر ہے؟ اوریا اس وقت جنگ میں ہے، جہاں پر اسے ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن داؤد جہاں اسے موجود ہونا چاہیے تھا وہاں پر موجود نہیں، بلکہ ایک غلط جگہ پر یا اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر اسے موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سو وہ اس عورت کو بلا لیتا اور وہ آ بھی جاتی ہے اور وہ اسے صحبت بھی کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا داؤد نے زبردستی کی؟ اس کے جواب میں کچھ لوگ ہاں بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بھی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کسی کو بلائے گا تو اس کو نہ کیسے ہوگی، ایک طاقتور بادشاہ ہے۔ سو داؤد نے اپنی طاقت کو، اپنے زور کو، اپنی اس پاور کو، اپنی پریسٹیج کو استعمال کیا ہے اس عورت کو بلانے کے لیے، اور بھی کچھ اس کے حق میں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن مینلی یہ کہ داؤد کو انکار کیسے کر سکتی تھی وہ۔ لیکن اگر آپ دوسری سائیڈ پر دیکھیں تو ہمیں زیرو ریزسٹنس نظر آتی ہے، بتسبا کی طرف سے زیرو ریزسٹنس نظر آتی ہے۔ ایک داؤد کے مقابلے میں یوسف کا امتحان تو بڑا ٹف تھا، کیا خیال ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں تو یوسف کے ساتھ، تو یوسف کا تو امتحان بڑا ٹف تھا، اس نے سارے لوگوں کو گھر سے بھگا دیا تھا، اور وہ مالک تھی، یوسف غلام تھا، اور اس نے اس سے زبردستی کرنی چاہی، لیکن اس نے کیا کیا، اپنا جو دامن ہے اس کے ہاتھ میں چھوڑ کے وہ بھاگ گیا۔ تو کیا طاقتور لوگوں کو نہ نہیں کی جا سکتی؟ کلام میں لکھا ہے کہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو مثالیں ملتی ہیں، اگر وہ عورت چاہتی تو وہ داؤد کو نہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے بے شک اپنی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یوسف کو بھی ہو سکتا تھا، لیکن یوسف نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے نہ کیا، لیکن داؤد نے نہ، بتسبا نے نہ نہیں کی۔ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس میں ایکولی ملوث۔ یہ نہ تو داؤد نے ریپ کیا ہے کہ جی عورت کی مرضی نہیں تھی اس نے زبردستی اس کو بلا لیا، جب زبردستی ہو تو وہ ریپ کہلاتا ہے، نہ تو اس نے ریپ کیا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ نہیں، داؤد تو معصوم تھا اس میں، وہ عورت کچھ ایسی حرکات و سکنات کر رہی تھی کہ داؤد کے دل میں خیال اس طرح کا آ گیا۔ لیکن ایون کہ اگر اس کی بھی حرکات و سکنات ایسی تھیں، پھر بھی داؤد اس میں بے قصور نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ بلایا کس نے ہے؟ داؤد نے بلایا۔ آپ بھی جب اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے نا کہ عورتیں جو ہیں، جو مقدس عورتیں ہیں، اپنے آپ کو کیسے سنواریں، کیسے وہ اپنے آپ کو حیادار لباس میں رکھیں، کس طرح سے وہ اپنا پہناوا رکھیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کریں۔ یہ دنیاوی سوچ ہے کہ جو اپنی آنکھاں بند کر لے، وہ نہ ویکھن، بندے نہ ویکھن۔ کلام میں عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ریزنیبل رہیں، اور مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ریزنیبل رہیں۔ دونوں یہاں پر ملوث ہیں۔ آگے لکھا ہے، پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے۔ جب آپ ایک گناہ کر لیتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے آپ پھر گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ایک بڑی کامن بات ہے کہ جب ہم ایک غلط کام کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا اقرار نہیں کرتے تو اس کو چھپانے کے لیے ہم دوسرا گناہ کرتے ہیں، اور انسان کی نیچر ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ اس کو کیا کرتا ہے؟ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ یہ کسی کے سامنے نہ آ سکے۔ اب دیکھیں، داؤد بیسیکلی تو داؤد نے اس بات کو چھپانا ہے، کی سوچتا ہے گا وہ کوئی یوآب نو کہندا کہ اینو بھیج دے ہتی اوریا نو۔ داؤد نے کوئی پلاننگ کی ہوگی، اپنے ذہن میں سوچا ہوگا کہ میں اس کا کیا کروں، کس طریقے سے میں اس بات کو چھپا سکتا ہوں۔ ابھی اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں ہتی اوریا کو قتل کرا دوں، ابھی قتل تک معاملہ نہیں پہنچا۔ ابلیس بھی
ڈائریکٹلی آپ کو آخری پوائنٹ پہ نہیں لے کے جاتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جاتا ہے. جس طرح ایمان ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح گناہ میں بھی ابلیس کیا کرتا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے ایک غلطی کرائے گا، اس کو چھپانے کے لیے پھر دوسری کرائے گا، پھر تیسری، پھر گناہ پہ گناہ پہ گناہ، اس حد تک کہ وہ بالکل آپ کو برباد کر دے گا. لیکن بالکل پہلی ہی دفعہ میں آخری سٹیپ پر عموماً وہ نہیں لے کر جاتا. سو داؤد سوچتا ہے کہ میں اب کیا کروں. سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے. داؤد نے انٹرسٹ کو نہیں سی ویسے فی الحال دے چے کہ جنگ دا کی حال ہے، یوآب دا کی حال ہے، باقی لوگوں دا کی حال ہے. وہ ذہن سے کی چل رہا کہ میں اپنے گناہ نو کور کیویں کرنا ہے، تے اے اتوں دی پوچھ رہا. باقی ساریاں گلاں ظاہری جی گل ہے، ڈائریکٹلی گل تے نہیں آ رہا. پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو. اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ کی طرف اس کے پیچھے پیچھے ایک خوان بھیجا گیا. پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانے پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا. اب داؤد یہ چاہتا ہے کہ اوریا اپنے گھر جائے، اپنی بیوی کے پاس جائے، تاکہ یہ پریگننسی جو ہے یہ اس پر میرا نام نہ لگے، میں اس سے بچ جاؤں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، تو داؤد نے اوریا سے کہا کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. دیکھیں یہ بندہ یہودی بھی نہیں ہے، ہتی ہے، لیکن اس کو فکر ہے اسرائیلیوں کی بھی اور صندوق، اور کتنا لائل ہے کہ میرے ساتھ کے فوجی وہاں پر جھونپڑیوں میں رات گزار رہے ہیں اور میں اپنے گھر جاؤں اپنی بیوی کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ تھوڑا سا کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو. اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی. پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہیں رہ جا، کل میں تجھے روانہ کر دوں گا. سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلیم میں رہا. اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا، اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا. اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا. مطلب تسی ویکھو کنی محنت کیتی ہونی داؤد نے. پہلے نے پلاننگ کیتی ہونی کہ میں انہوں اتوں سداں، پھر انہوں کہا تو گھر جا، وہ نہیں گیا. اگلے دن پھر ایک پارٹی رکھی، انہوں خوب پیائی کہ یارے ٹونو ہو گئے نا تو پھر تو جائے گا ہی نا اپنے گھر. وہ پی کے بھی اپنے گھر نہیں گیا. سو داؤد کی دوسری پلاننگ بھی یہاں پر فیل ہو گئی. صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا. اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو. دیکھیں اب داؤد نے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے کہ یوآب کو ایک خط لکھا ہے کہ اوریا کو آگے بھیجنا اور تم لوگ اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ جنگ میں مارا جائے. اور اس کو کس کے ہاتھ یوآب کے پاس بھیجا ہے؟ اوریا کے ہاتھ ہی بھیجا ہے. یعنی اپنی موت کا پروانہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور اس کو اتنا یقین ہے کہ اوریا اتنا لائل ہے، اتنا وفادار ہے کہ وہ اس کو کھول کر نہیں دیکھے گا. مطلب داؤد کو اوریا پر اتنا یقین ہے کہ یہ میرا وفادار خادم ہے. داؤد یہاں پر وفاداری کا ثبوت نہیں دے رہا، خدا کے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہیں دے رہا، لیکن اوریا اتنا وفادار ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس کو خط دوں گا اور یہ خط جا کر یوآب کو دے گا، اس خط کو کھولے گا نہیں. اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں. 16ویں آیت. اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں. اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور ہتی اوریا بھی مر گیا. ہتی اوریا بھی مرا، کچھ اور لوگ بھی مر گئے. تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یوربست کے بیٹے ابیملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تیبز میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟
تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے، پھر ہم ان کو رگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے، تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا، تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے نہ خوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب ہتی اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے، یہ داؤد کی پلاننگ ہتی اوریا کو مروانے کے لیے، یہ داؤد نے بتسبا کو نہیں بتائی تھی، یعنی باقی ساری تو باتیں اس کو پتہ تھیں جو بھی ہوا ہے، لیکن داؤد اس کے بندے کو مروانے جا رہا ہے یہ شاید اس کو نہیں پتہ تھا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب 100 کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے ایک لڑکا ہوا، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ اس چیپٹر میں پہلی دفعہ خداوند کا نام یہ آخری ورس میں آیا ہے۔ اور ایک اور کام اگر آپ غور کریں تو جب داؤد نے اس کی بیوی سے شادی کی ہوگی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے گناہ کو چھپانا۔ لیکن لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ نے غور کیا کبھی کہ لوگوں نے کیا سوچا ہوگا؟ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا بادشاہ کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے، کہ جب اس کی فوج کے ایک بندے کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس نے اس کا خیال رکھا ہے۔ سو لوگوں کے ذہن میں ایک اچھا امیج بنا ہوگا کہ ہمارے بادشاہ نے ایک بیوہ کا خیال رکھا ہے، لیکن بادشاہ دے ذہن سے کی سی اے لوگوں نوں کوئی نہیں سی پتا۔ اچھا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت اور یسوع مسیح کے بعد کیوں اتنا ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ خدا نے اب تو سٹینڈرڈ بہت سخت کر دیا۔ اس وقت تو حالانکہ غلط تھا لیکن خدا نے ٹالریٹ کیا، خدا نے پھر بھی بہت ساری جگہوں پر although کہ اس کے رزلٹس اچھے نہیں تھے لیکن ٹالریٹ کیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو یسوع مسیح کے پہلے اور بعد میں آپ کو ایک فرق بڑا ملے گا، اور وہ فرق کیا ہے؟ روح القدس کا۔ وہ فرق کیا ہے؟ روح القدس کا۔ دیکھیں، اس زمانے کے حالات فرق تھے۔ داؤد کی اگر آپ زندگی پر غور کریں یا باقی تمام جو لوگ ہیں، جو ہمارے ہیروز بھی ہیں اور جو نبی بھی ہیں، باقی سب لوگوں کی زندگی پر غور کریں تو ان کے حالات فرق تھے، ان کی لڑائیاں فرق تھیں، ان کے ڈیل کرنے کے طریقے فرق تھے۔ آج ان کے پاس انفارمیشن بھی اتنی نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے اندر خدا کا روح نہیں تھا۔ جس طرح ہمارے دل میں خدا کا روح ہے اور ہر وقت ہے، جس طرح خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے، خدا کا روح ان پر نازل ضرور ہوتا تھا لیکن خاص وقتوں میں، خاص مقاصد کے لیے۔ خدا کا روح ان کے اندر بستا نہیں تھا جس طرح سے عید پینتیکوست کے بعد اب کلیسیا کے دلوں میں بستا ہے۔ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی گناہ سے یا ان چیزوں کا اس طرح سے مقابلہ کرنے کی۔ ہمارے پاس گریٹر کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس زیادہ کیپیسٹی ہے، زیادہ زور ہے، اس لیے کیونکہ خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے۔ خدا کا روح ہر وقت ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا روح ہر وقت ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، اور وہ ہمارے لیے قوت کا لباس ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ سو خدا کے روح کے بغیر گناہ سے مقابلہ کرنا وہ تھوڑا سا فرق ہے، اور خدا کے روح کے آپ کے اندر موجود ہوتے ہوئے گناہ سے جب مقابلہ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے سٹینڈرڈ جو ہے وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ خدا کا روح آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کے اندر خدا کا روح نہ ہو اور آپ کو گناہ سے مقابلہ کرنا پڑے، اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ کسی عورت کی طرف دیکھو گے بھی تو دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکے، تو کتنا ٹف ہوگا؟ کر ہی نہیں سکتے آپ۔
یا وہ سٹینڈرڈ جو کلیسیا کے لیے ہیں وہ سارے خدا کے روح کے بغیر آپ کو کرنے پڑیں تو کیا آپ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. سو اس لیے خدا نے اگر پرانے عہد میں بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کیا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر خدا کا روح اس طرح سے نہیں بستا تھا جس طرح سے آج کلیسیا کے اندر بستا ہے، جس طرح سے آج خدا کا روح ہمارے اندر رہتا ہے. اس زمانے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کا روح خاص وقتوں پر، خاص لوگوں پر، خاص وقت کے لیے نازل ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر رہتا نہیں تھا. ان کو خدا کا روح قوت ضرور دیتا تھا اور خدا کے روح کی قوت ضرور ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی، لیکن قوت کا ملنا اور خدا کے روح کا بذات خود اندر رہنا، ان دونوں میں فرق ہے. یہ تو ممکن ہی تب ہوا ہے جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی ہے. اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا کہ روح القدس آپ کے اندر رہ سکے. اس سے پہلے کہ ہم داؤد کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ مقابلہ نہیں کر پایا، وہ گر گیا یا وہ کمزور پڑ گیا، تو اگر آپ داؤد کے حالات کو دیکھیں گے تو جس طرح سے پھر بھی انہوں نے اس قسم کے حالات میں مقابلہ کیا ہے گناہ کا، گرے بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جس طرح سمسون ہے یا باقی لوگ بھی ہیں، وہ بھی گناہ میں گرے ہیں. کئیوں نے جھوٹ بھی بولا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی، کسی سے کوئی غلطی ہوئی. لیکن اگر آپ ان حالات کو، اس وقت کو، اس ریویلیشن کو دیکھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو خود ہی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ نہ تو ان کے پاس اتنا ریویلیشن تھا. اب داؤد کے پاس شریعت تو تھی، لیکن آگے سارے نبیوں کے صحائف اور نیا عہد نامہ تو نہیں تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ زبور تو چلے اس نے خود ہی لکھے ہیں، وہ بھی خدا نے اس پر فضل کیا ہے اور اس سے الہام لکھوایا، لیکن ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی. ابراہیم کے پاس تو بالکل بھی کوئی نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ تو خدا کی چند ملاقاتیں تھیں بس اس کے ساتھ، تو اس کے پاس تو کوئی لکھی ہوئی انفارمیشن نہیں تھی. موسیٰ کے پاس کوئی نہیں تھی، موسیٰ کو بعد میں خدا نے خود لکھوایا. تو اس طرح سے الہام تو آہستہ 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 آتا گیا اور یسوع مسیح میں آ کر مکمل ہوا. جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، جو الہام ہمارے پاس موجود ہے، وہ پرانے عہد کے کسی شخص کے پاس موجود نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں روح القدس کا بصیرہ بھی اس طرح سے نہیں تھا، روح القدس کی ڈویلنگ بھی اس طرح سے نہیں تھی جس طرح ہمارے دلوں میں. سو ہمارے لیے سٹینڈرڈ سخت ہونا بنتا ہے. آپ اس سچویشن میں چلے جائیں، ان حالات میں چلے جائیں، اس زمانے میں چلے جائیں اور وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں تو شاید آپ اتنا بھی نہ کر پائیں جتنا ان لوگوں نے کیا تھا. لیکن خدا بہتر جانتا ہے کس کا دل کیسا ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، اور خدا نے کس چیز کو کیوں ٹالریٹ کیا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جس طرح شادیاں جو ہیں شریعت سے پہلے لوگ کر لیتے تھے، لیکن شریعت میں بہت ساری چیزیں منع کی گئیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ٹالریٹ کی گئیں، لیکن بعد میں خدا نے ان پر جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپ ہوئی اور الہام مکمل ہوا، خدا نے وہ ظاہر کیا ہے کہ میری بادشاہی کے اصول یہ ہیں اور یہی رہیں گے، انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا. اور جب اصول اتنے سخت کر دیے، جس طرح متی کی انجیل کے 5ویں باب سے 7ویں آیت میں ہم پہاڑی باز دیکھتے ہیں جو کہ بہت سخت اصول ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، جو پاک دل ہیں. بہت باتیں ایسی ہیں جن پر پہنچنا تقریباً ناممکن ہے ایک انسان کے لیے. لیکن جب اصول اتنے سخت کیے گئے تو خدا نے روح القدس بھی عنایت کیا جو کہ ہمارے اندر بستا ہے، جو ہمیں کیپیسٹی دیتا ہے کہ ہم ایسا کر سکیں. اس کے بغیر کرنا ناممکن ہے. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے سخت اصول بھی دے دیے جائیں اور خدا کا روح بھی ہمارے اندر نہ ہو تو پھر اسی کبھی بھی نہیں کر سکتے. سو یہ ایک فرق ہے جس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. اس سے آگے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے.